اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک طرف لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے عقیدہ توحید کمزور ہے۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے، ہاں زمانہ ملامتیں کرتا پھرے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی جان بھی قربان ہے۔ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ بعض اوقات ہم عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشرہ آڑے آتا ہے، حالات آڑے آتے ہیں، جی لوگ کیا کہیں گے۔ تو بعض لوگوں سے بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے گھر سے بڑا مسئلہ ہے، مجھے بیوی سے مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ابھی تک تو نے گھر کو ہی فتح نہیں کیا، اتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک تو نے گھر کو نہیں فتح کیا، تو نے کیا پورے زمانے کو تسخیر کرنا۔ تو محمد عربی کا شعر ہے، تو نے تو پورے زمانے کو تسخیر کرنا ہے، لیکن تو ابھی تک گھر کے چکر سے نہیں نکل سکا۔ تو سامعین، یہ عجیب بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جباریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ کیا ہمارے اندر یہ عناصر اربع موجود ہیں؟ کہ ہم اللہ کے لیے زمانے سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو پھر مبارک ہو، لیکن ہماری حالت ایسی ہے کہ ابھی تک ہم گھر کو ہی فتح نہیں کر سکے، ابھی ہمیں بیوی سے مسئلہ ہے تو ہم نے کیا زمانے کو تسخیر کرنا۔ حضرت شیخ سعدی شرازی آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں کھڑا ہوا تھا، ایک شخص کو میں نے دیکھا جو شیر کے اوپر سوار تھا اور ہاتھ میں اس نے سانپ کا کوڑا پکڑا ہوا تھا اور میری طرف وہ آ رہا تھا۔ میں ڈر گیا، اس نے آ کر میرے پاس آ کر سواری کو روک دیا تو میں ڈر گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا سعدی، ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا یار بات ہی ڈرنے والی ہے، ایک تو شیر کے اوپر سوار، دوسرا ہاتھ میں سانپ کا کوڑا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے کہا کہ سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ تو سامعین، اگر عقیدہ توحید کمزور ہوگا تو انسان غیر اللہ سے ڈرے گا، اگر عقیدہ توحید کمزور ہوگا تو انسان کسی کی دولت سے مرعوب ہو جائے گا، اگر عقیدہ توحید کمزور ہوگا کبھی کسی کی دھمکیوں سے مرعوب ہو جائے گا، اگر عقیدہ توحید کمزور ہوگا کسی کے اسلحے سے مرعوب ہو جائے گا، اگر عقیدہ توحید کمزور ہوگا کسی کی قوت سے مرعوب ہو جائے گا، اگر عقیدہ توحید کمزور ہوگا کسی کے وسائل سے مرعوب ہو جائے گا، اگر عقیدہ توحید کمزور ہوگا انسان مرعوب رہے گا، ساری زندگی مرعوبیت کی زندگی گزارے گا۔ اور اگر عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، ہاں زمانہ ملامتیں کرتا پھرے لیکن اللہ کے حکم پر اپنی جان بھی قربان۔ اگر عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، سامنے 1000 کا لشکر بھی ہو، پھٹے کپڑے ہوں، ہاتھ میں ٹوٹی تلوار بھی ہو، لیکن اس 1000 کے لشکر سے ٹکرا جائے گا، کیونکہ اس کو یہ یقین ہے، یہ ایقان ہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، تو یہ اس کو گرنے نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی توحید کے تقاضوں کو پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔